أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل وسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. صلح حدیبیہ میں دین اسلام تاریخ اسلام کے اعتبار سے ایک بہت بڑی مہم تھی. اگرچہ کہ عملی اعتبار سے جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن جنگ کے ہونے سے بھی بڑی ایک مہم تھی جو دین اسلام کو ایک استقامت اور مستقل وجود کو سرسری طور پر سمجھوتا کر دنیا کے دیگر تمام مذاہب جو دین اسلام کی مخالفت اور خاتمہ کرنا چاہتے تھے ایک حیثیت سے اس کے وجود کو مان لیا. صلح حدیبیہ نے منوا لیا. جتنے 1400 افراد شریک تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ظاہری اسباب کے لحاظ سے دیگر دنیاوی دانشور کہلانے والے لوگ بھی سیاسی طور پر جائزہ لے کر یہ تصفیہ کر لیا تھا اس میں شریک ہونا اپنی موت کو دعوت دینا ہے. اور جو نکل گئے تھے ان کے بارے میں یہ یقین کر چکے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی پلٹ کر آنے والا نہیں، بشمول خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوٹ کر آنے والے نہیں. یہ یقین ہو گیا تھا. اس مہم میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. مدد کس کس قسم کی ہوئی چند آیتوں کے بعد اس کی تفصیل بھی آئے گی کہ صلح حدیبیہ کی کامیابی میں قدرت نے غیبی مدد کیسے کیسے فرمائی. نوبت آئی نہیں کہ مسلمان اوپر ہاتھ اٹھائیں، نوبت آئی نہیں کہ وہ لوگ ان کے اوپر دست درازی کریں، اور ایسی نوبت نہ لانے کی وجوہات کو بھی تذکرہ فرمایا جو چند آیتوں کے بعد اسی تفصیل کو پیش کیا جائے گا. لیکن یہاں پر جو سابقہ میں مضمون گزرا تھا، یہ لوگوں کا جو یقین تھا، صحیح سلامت واپسی کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب تمہیں ایک انعام کے طور پر دنیاوی اعتبار سے بھی ایک انعام سے نوازیں گے ان مسلمانوں کو. وہ یہ کہ مال غنیمت کا بہت بڑا حصہ ملے گا جو اس میں شریک ہونے والوں کو اور ان کے متعلقین کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی ایک بڑی راحت ملے گی. ابھی مکہ فتح ہوا نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کے بھی دینے کا اعلان فرما دیا. وہ جو انعام تھا جنگ خیبر تھی، اس کے ساتھ ساتھ جنگ حنین بھی تھی. اس وقت کی دنیا کی مضبوط جنگجو قوم یہودی، مضبوط قلعوں کے مالک، جنگ کے گر سے، رازوں سے کمال درجے کی واقفیت رکھنے والے، ان کو شکست دے کر بلکہ اس میں ان کو جلا وطن کر دے کر آگے بڑھا کر مکے کے حدود سے آگے بڑھا دیا گیا، اور ان کے ساز و سامان، مال اور ملکیت کی سبھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے فرما دی. اس مال غنیمت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، ابھی جنگ خیبر ہوئی نہیں، تاکید فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ صرف اور صرف صلح حدیبیہ میں جو شریک ہیں 1400 مسلمان،
جنگ خیبر کے لیے صرف 1400 لوگ ہی جائیں گے، حالانکہ جنگ بڑی ہے۔ نفاق کا اظہار کر کر جو اپنے آپ کو علیحدہ کیے تھے وہ تو پوری طرح مانا۔ جب حکم عام جاری ہوا، دیگر لوگ جو منافق نہیں تھے، سچے اچھے مسلمان تھے، ان کو بھی آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، یعنی جنگ کو جانے اور جنگ لڑنے سے پہلے یہ بشارت دیتی کہ تم جاؤ گے، صحیح سلامت لوٹ کر آؤ گے، مال غنیمت لے کر آؤ گے، تم میں سے کسی کا کوئی نہ جانی نقصان ہوگا نہ مالی نقصان ہوگا، بلکہ مالی فائدہ بہت سارا ہوگا، اور اسلام کی بنیاد اور مضبوط ہوگی، اور اسلام کو اور مسلمان کو طاقتور بنائے گی یہ جنگ۔ چنانچہ جب نکلنے کا وقت آیا تو وہ لوگ جتنے پیچھے تھے، پہلے صلح حدیبیہ میں حاضر نہیں ہوئے تھے، اب سیاسی اعتبار سے جائزہ لے کر ان کو بھی یقین تھا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہونے والی ہے، اس میں ہم کو ہیلے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں، ضرور شریک ہونا چاہیے، بہت بڑا نفع بھی ہونے والا ہے، مال و دولت کا بڑا حصہ ہاتھ آنے والا ہے۔ اب آگے بڑھ بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا، جب پیش کیا تو ان کو منع کیا گیا، تو اللہ نے فرما دیا تھا پہلے ہی، جب تم نکلو گے اس مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ آپ اس کو حاصل کرو، تو یہ سارے کے سارے جن کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے یہ کہیں گے ارے ہم کو بھی آپ کے ساتھ آنے دو، ہم کو مت روکو۔ یہ کہہ کر فیصلہ خداوندی جو ہو گیا تھا، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے فیصلوں کو بدلنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے اعلان کر دینا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ بس ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، پہلے حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی فیصلہ خداوندی ہے، ہمارا اپنا ذاتی انفرادی فیصلہ نہیں ہے۔ جب یہ کہہ دو گے تو یہ لوگ جواب یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، بلکہ تم لوگ ہم پر چل رہے ہو کہ تمہارے مال میں سے ہم کو بھی تقسیم میں عمل میں آئے گی، ہم کو بھی مل جائیں گا۔ یہ ان کا کہنا، اس قسم کا سوچنا یہ ناسمجھی ہے، بل کانوا لا یفقہون، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں بات کو۔ ہاں اس میں بہت کم لوگ بات کو سمجھنے والے بھی ہیں، ایک بات ہوگی۔ اب اس کے بعد اس قسم کے جو بھی دین اسلام میں، اس قسم کی مہم میں، اس قسم کے کارناموں میں جو اپنے آپ کو پیچھے رکھے، یہاں تو اس وقت وہ جنگ سے جڑا ہوا مسئلہ جو قرآن نے رکھ کر قیامت تک آنے والے مسلمان کو جب بات سمجھ میں آ گئی، میں نے اپنی زندگی میں ایسے کوتاہیاں کی ہیں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت تعلق دین اسلام سے ہونے کے ساتھ میں اس کی پابجائی کرنا چاہتا ہوں، کرنا چاہیے اس کو۔ تم سے اللہ نے فرما دیا، ان سے کہہ دینا تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے لڑنے کی، یعنی ایسے حالات بنیں گے، ایسے مواقع آئیں گے، دنیا بھی ختم نہیں ہوئی، ایسے حالات پیش آتے رہیں گے، بلکہ ایسی قوم کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جو بڑے مضبوط، طاقتور اور جنگجو قوم ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ اپنے ایمان کا کیا مظاہرہ کرتے ہو، کیا دنیا اور جان اور مال کو ترجیح دیتے ہو، یا ان ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر دین کو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور وعدہ خداوندی جو انعام غیبی ہے اس دنیا میں نہ صحیح آخرت میں ہمیشہ کا، یا اس کو ترجیح دیتے ہو؟ پتہ چل جائے گا کہ دیکھتے ہیں کہ تقاتلونہم او یسلمون، تم لڑتے ہو یا سمجھو تم کی طرف آگے بڑھتے ہو، سلامتی کی طرف بھاگتے ہو،
یا دین اسلام کو غلبہ دینے کے لیے اپنی جان اور مال کی سب کی پرواہ کیے بغیر حکم خداوندی کی تعمیل و تکمیل یعنی دین اسلام کے تقاضے کی تعمیل و تکمیل کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھاتی ہوں۔ مکہ فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد 10ویں نبوت ہجری کا وقت بھی آ گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے۔ یہ جو ذکر کیا گیا جب تک کوئی چیز ہوئی نہیں تو وہ ہوتے رہے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جھوٹا نبی کا دعویٰ کرنے والا قبیلے بنو حنیفہ میں مسلمہ کذاب جو بڑا طاقتور بڑی قوم کے ساتھ، اس میں سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے۔ جب اس کے خلاف میں جہاد کے لیے اعلان فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اب تک قرآن پڑھتے تھے، اس آیت سے گزرتے تھے، اس کا ہمیں عملی نتیجہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کر دیا تو اب سمجھ میں آ گئی اس آیت کی تفسیر، اس آیت کا نتیجہ وغیرہ۔ پھر یہی کہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک فارس اور روم سے جنگ و جہاد کے لیے آگے بڑھے، اعلان ہوا تو کہنے لگے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم کہ تمہاری آزمائش ہے طاقتور اور شدید قوت رکھنے والی قوم کے ساتھ سامنا کرنے کی، اب اس کا وقت آ گیا۔ تو اس طرح آگے بڑھتے چلے قیامت تک۔ اس جیسے حالات جب پیدا ہوتے رہیں گے، مسلمان اور اسلام کمزور دکھائی دینے لگے گا، حالات اس طرح آگے بڑھتے رہیں گے، اس وقت کہلانے والے مسلمان کے لیے کچھ اپنے اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے جد و جہد کرنا پڑے گا، جان کی، اپنی استعداد و صلاحیتوں کی، اپنے مال کی، جیسے جس طریقے سے ہو سکتا ہے اب وہ کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ نے قاعدہ بتا کر چھوڑ دیا، اگر ایسی صورت میں تم اطاعت کرو گے، یعنی اسلامی تقاضوں کی تعمیل و تکمیل میں لگ جاؤ گے۔ اب اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کے عنوان سے مخالفت کرنے والی قوم کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر پورا کرو گے تو یقیناً یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہت بہت اچھا اجر عطا فرمائے گا، جو ہمیشہ کا ہوگا۔ اگر ایسے حالات میں پھر تم اعراض کرتے ہو، منہ موڑ جاتے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اور دنیا چاہتے ہو، کما تولیتم تم نے قبل، ایسا تو تم نے پہلے کیا ہی ہے، میں نے ایسا کرتا ہی ہے انسان عام طور پر۔ اگر ایسا کرو گی تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی رسوا کرے گا، وقتیہ طور پر تم بھلا دکھے گا، نتیجے میں دنیا میں بھی تکلیف ہوگی، رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سخت عذاب ہوگا۔ ان جیسے حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ استثناء بھی عطا کرتے ہیں چند لوگوں کو۔ ایسے حالات میں آگے بڑھنے سے مجبور ہے وہ مسلمان جو اندھا ہے، وہ مسلمان جو لنگڑا ہے، وہ مسلمان جو ان دنوں میں ایسے حالات میں بیمار اور مریض چل رہا ہے، ان سے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ یہ تین چیزوں سے نکلا ہوا جتنا مسلمان ہے اس کو اپنے اعتبار سے جد و جہد اور کوشش کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب اس لزوم کے ساتھ جڑتا ہے یا اپنے آپ کو دور کرتا ہے۔ پھر اس قید کلیہ پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں، جو بھی اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کریں گے جس میں نہریں جاری و ساری ہیں، اور جو اس سے منہ موڑے گا، روگردانی کرے گا، اس کے سوا طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے قید کلیہ ہے، اور قیامت تک کے لیے اسلام اور مسلمان کے ساتھ احکام یہی ہیں، اور کہلانے والے مسلمانوں کے اندر یہ جو پہلو ہے تو مسلمانوں میں رہتے ہوئے
مسلمان کہلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ کافروں سے، غیر مسلموں سے بھی سب سے بدتر قسم کا طبقہ، بدتر قسم کے لوگ ہیں۔ یہ اصول اور قاعدے بتا کر قرآن نے چھوڑ دیا۔ اب صلح حدیبیہ کی تائید اور مدد و مال غنیمت، اس کی تفاصیل کو اب آنے والی آیتوں سے کیا جائے۔